قاری صاحب نے بعد میں اجازت دے دی، اس کی لاش کو قبر سے نکالا گیا تو لوگوں نے بتایا وہ بالکل تازہ تھی، کئی مہینے ہو چکے تھے۔ اس کو تابوت میں رکھا گیا، بکس میں رکھ کر لے جا رہے تھے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر پولیس نے وہ تابوت پکڑ لیا، کہا کہ بھائی اس میں سے کیسری زعفران کی خوشبو آ رہی ہے، زعفران کی مشک کی خوشبو آ رہی ہے اور تم زعفران اسمگل کر رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا بچہ ہے، اس کی لاش ہے، اسے ہم لے کر جا رہے ہیں، لیکن اس میں اتنی خوشبو تھی کہ وہ پولیس والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے تابوت کو کھولا اور تابوت کو کھول کے دیکھا تو واقعی اس میں لاش تھی جو بالکل تازی تھی، کفن بھی تازہ ہے، جسم بھی تازہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس کی حفاظت چاہتے ہیں قبر میں کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جسم قبر میں گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، پاکستان کے ایک بڑے عالم ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، پہلے یہاں پڑھاتے بھی تھے، کہ پولیس والوں نے دیکھا، بعد میں ان کو یقین آیا کہ واقعی لاش ہے، یہ خوشبو لاش سے آ رہی ہے، مشک کی زعفران کی خوشبو۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہی دنوں لندن سے ایک مسلمان بچے کی لاش آئی تابوت سے، اس کا وہاں انتقال ہو گیا تھا، وہ بھی اسٹیشن پر لائی گئی یا ایئرپورٹ پہ لائی گئی، جس طرح بھی آئی ہو یا سمندر سے آئی ہو، تو اس تابوت میں اتنی بدبو تھی کہ اس کے گھر والے بھی تابوت کے قریب نہیں جاتے تھے۔ وہ لڑکا باہر پڑھتا تھا، انگریزی پڑھتا تھا، اور اسی دوران انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ دو طالب علم ہیں، ایک مدرسے میں قرآن اور عربی پڑھنے والا طالب علم ہے، اس کی لاش کئی مہینے تک اللہ نے محفوظ رکھی، اور گھر والے لے کر جب گئے تو اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور یہ مولانا عبدالحق صاحب افغانی ہیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، اکوڑا خٹک کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دوسرا طالب علم انگریزی کا تھا، وہ لندن میں اس طرح کی کوئی ڈگری لینے گیا تھا اور وہاں انتقال ہو گیا، اور تابوت سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ وہاں کھڑا ہونا مشکل تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح دنیا ہی میں دکھا رہا ہے کہ اللہ کے یہاں قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والوں کا کیا مقام ہے، اور جو خالی انگریزی پڑھتے ہیں اور اپنے دین و ایمان کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں کرتے، ان کا کیا درجہ۔ تو فرمایا وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، مرنے کو یاد کرے، قبر میں گلنے اور سڑنے کو یاد کرے۔ وَأَن تَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کے جھمیلوں کو چھوڑ دیتا۔ اس لیے ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ ایمان دیا ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہمیں اس ایمان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے ایمان اور دین کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ زمانہ بہت خراب آ گیا ہے۔ دوسرے لوگ مسلمان بچوں کو دین سے پھیرنے اور نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ لاکھوں روپے کا بجٹ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ مسلمان لڑکے کو گمراہ کرو، کافر بنا دو، مسلمان لڑکی کو گمراہ کرو اور کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ
رہنے پر مجبور کرو۔ تو آج دین اور ایمان کی حفاظت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ایمان ہمارا محفوظ ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر ایمان ہی محفوظ نہیں ہے تو معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، کہ قیامت میں اللہ تعالی بندوں سے کہے گا کہ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس اس طرح آئے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، تیرا ایمان محفوظ ہو، تیرا دین محفوظ ہو، تو اللہ کو ایک مانتا ہو، اللہ پر تیرا یقین ہو، اللہ کی توحید پر یقین ہو، تو تیرے گناہ چاہے جتنے ہوں، چاہے تیرے گناہوں سے یہ دنیا بھر جائے، تو میں سب گناہ اگر چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر تو آیا میرے پاس اور ایمان ہی تیرے پاس نہیں ہے، شرک لے کر آیا، تو تباہ و برباد ہو گیا، سیدھے جہنم میں جائے گا۔ ایمان کی بڑی قدر و قیمت۔ ایک بزرگ تھے، شیخ جمال الدین افغانی ان کا نام، ایرانی ان کا نام لکھا ہے۔ ایران میں رہتے تھے، کہیں جا رہے تھے، ادھر سے بادشاہ کا گزر ہوا جو شکار کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ ایک سیدھے سادے مولوی ہیں، لاؤ ان سے کچھ مذاق وذاق کریں۔ اس نے کہا بھئی تم کون ہو، کہاں سے آ گئے یہاں؟ کہا کہ میں تو فلاں کام سے جا رہا تھا، آپ سے اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ جو کافر تھا اس نے کہا کہ تو اچھا ہے یا میرا کتا؟ بادشاہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اچھا ہے یا میرا کتا اچھا ہے؟ شیخ جمال الدین ایرانی نے کہا کہ ابھی اس کے جواب کا ٹائم نہیں آیا، جب ٹائم آئے گا تب بتاؤں گا۔ پھر وقت گزرتا رہا، شیخ جمال الدین کے انتقال کا وقت آیا۔ جب وہ ایمان پر انتقال ان کا ہونے لگا تو انتقال سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو، بادشاہ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا اور اب میرا ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے، اب میں جواب دے سکتا ہوں، تم جانا اور ایران کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کہنا کہ میرے والد سے آپ نے ایک چیز پوچھی تھی، انہوں نے اب جواب دیا ہے، اور جواب یہ دیا ہے کہ میرا انتقال ایمان پر ہو رہا ہے، میں ایمان پر مر رہا ہوں، اس لیے میں تمہارے کتے سے بہتر ہوں۔ اگر ایمان پر کوئی نہ مرے اور ایمان سلامت نہ رہے تو پھر تو کتا ہی اس سے بہتر ہے، کہ وہ جہنم میں تو نہیں جائے گا، یہ آدمی شرک کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اس لیے سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہمارا ایمان، اس ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں اور یہ سمجھیں کہ آپ آخری نبی ہیں، لاسٹ پروفیٹر ہیں، اور کوئی نبی اب نہیں آئے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 30 بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، اب کوئی نبی کسی طرح نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب،
اسود عنسی، سجاح اور بعد میں بہت سارے اور لوگ، ان میں 30-40 بڑے بڑے، ان میں ایک شخص غلام احمد قادیانی بھی تھا۔ اس نے بھی اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، لیکن ڈائریکٹ یہ نبی ہونے کا اعلان نہیں کرتے، پہلے کچھ اور کہیں گے، پھر اور کہیں گے، پھر اور کہیں گے۔ کچھ لوگ جب ان کے معتقد ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے کو نبی کہنے لگتے، حالانکہ کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ تو غلام احمد قادیانی ایک شخص گزرا ہے جس نے اپنے کو نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، اور ہمارے اکابر علماء دیوبند نے شروع ہی میں اس کی مخالفت کی تھی، اور وہ شخص ایسا تھا جس کو مال خولیہ تھا، دماغی بیماری تھی۔ انبیاء اللہ کے اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ گڑ کھانے کا یا چینی کھانے کا شوق تھا، تو صدری کے ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا اور صدری کی دوسری جیب میں مٹی کا ڈلا رکھتا تھا۔ جب پیشاب کرتا تو پیشاب سکھانے کے لیے مٹی کا ڈلا استعمال کرتے ہیں، لوگ سبھی جانتے ہیں۔ تو کبھی کبھی مٹی کا ڈلا استعمال کرنے کے بجائے وہ گڑ سے پیشاب سکھانے لگتا تھا، اتنا باولا تھا۔ یعنی یہ بالکل یہ اس کے واقعات میں ملتا ہے یہ۔ اور اسی طرح کھانے کے لیے کبھی گڑ کے بجائے مٹی کا ڈھیلا ہی کھانے لگتا تھا، اتنا پاگل قسم کا آدمی تھا۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ سب بڑے صحت مند ہوتے ہیں، کوئی بیماری ان میں نہیں ہوتی، کسی طرح کی کوئی خرابی جسمانی یا اندرونی نہیں ہوتی۔ اب یہ آدمی جس کو مال خولیہ اور پاگل پن کی بیماری تھی، اسی بیماری کی وجہ سے اس نے اپنے کو نبی ہونے کا اعلان کیا، لیکن یہ ڈائریکٹ نبی نہیں کہتے۔ حدیث میں آتا ہے 2 آدمیوں کے بارے میں کہ 2 شخص قیامت کے قریب آئیں گے، اور وہ آئیں گے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اس میں ایک شخص کا نام ہے مہدی، امام مہدی جن کو کہا جاتا۔ یہ قیامت کے بالکل قریب، جب اسلام اور مسلمان بہت پریشان ہوں گے تب یہ آئیں گے اور دشمنوں سے مقابلہ کریں گے۔ کچھ دن رہیں گے پھر ان کی وفات ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پہلے نبی ہیں، عیسائی ان کو نبی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ ایک دفعہ ان کے علاقے کا جو حکمراں تھا، جو یہودی تھا، حضرت عیسیٰ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سارے لوگ یہودی ان کے مخالف ہو گئے۔ تو ایک شخص نے ان کو مارنے کا پلان بنایا۔ یہ کمرے میں تھے یا اپنے گھر میں تھے، کچھ لوگ مارنے کے ارادے سے آئے، اس میں وہ شخص بھی تھا جو سب سے بڑا ان کا مخالف اور دشمن تھا۔ ان کے گھر میں گھسے، حضرت عیسیٰ گھر میں موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی حفاظت کرتا ہے تو اسی طرح ہوتی ہے۔ کھڑکی کھلی، حضرت عیسیٰ کو اسی جسم کے ساتھ اللہ نے آسمان پر بلا لیا، اور یہودی حضرت عیسیٰ کو مار نہیں سکے۔ پھر
پھر کیا ہوا؟ حضرت عیسیٰ کی جو شکل تھی وہ اس آدمی کی بنا دی گئی جو آپ کو مارنے آیا تھا. تو جو آپ کا دشمن تھا اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بن گئی، چہرہ بس، پورا بدن الگ تھا. انہوں نے اسی کو پکڑا اور پکڑ کے اس آدمی کو سولی پر چڑھا دیا. اب سولی پر چڑھانے کے بعد دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ کا ہے اور پورا جو بدن ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بدن سے الگ ہے. یہ کون سا آدمی؟ اور ہم نے حضرت عیسیٰ کو اگر مارا ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ اور ہمارا آدمی جو ہمارے ساتھ آ رہا تھا اور بہت زیادہ چیختا چلاتا ہوا آ رہا تھا کہ میں عیسیٰ کو قتل کروں گا، وہ کہاں گیا؟ اور اگر اس کو مارا ہے ہم نے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ قرآن میں اللہ نے کہا وما قتلوہ، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا مرڈر نہیں کیا. وما صلبوہ، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا. ولیکن شبہ لہم، لیکن حضرت عیسیٰ کی تصویر ان کے لیے مشتبہ کر دی گئی. حضرت عیسیٰ کا جو دشمن ہے وہ حضرت عیسیٰ کی شکل کا ہو گیا. اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ یہ کر دے. تو اپنے ہی آدمی کو انہوں نے مارا، وہی ان میں اختلاف ہو گیا. لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ بھی باہر نکل کے ہم یہی کہیں گے کہ عیسیٰ کو مار دیا. اب وہاں سے یہ بات مشہور ہو گئی، سارے لوگ یہ ماننے لگے حضرت عیسیٰ کو شہید کر دیا گیا، سولی دے دی گئی. یہودی بھی کہنے لگے، عیسائی بھی کہنے لگے. صرف ایک فرقہ جو مسلمانوں کا موحدین کا تھا اس نے انکار کیا. اور مسلمان آج بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، آسمان پہ اٹھایا گیا. کچھ دنوں میں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ کو پھر یہاں اتارا جائے گا. شام میں دمشق کی جامع مسجد ہے، اس کے قریب حضرت عیسیٰ اتریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں یہ ساری باتیں تفصیل سے بتا دی ہیں کہ ایک حضرت مہدی آئیں گے، ایک حضرت عیسیٰ ہوں گے، اور یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہیں گے. حضرت عیسیٰ پہلے نبی تھے، جب آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، یعنی ان کی نبوت نہیں چلے گی، لیکن پہلے نبی تھے تو نبی کا درجہ ان کا باقی رہے گا. ان کی شریعت پر عمل نہیں ہوگا، وہ بھی اسلام پر عمل کریں گے. اب بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے دیکھا کہ حدیثوں میں امام مہدی کا ذکر ملتا ہے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے کہ اللہ ان کو آسمان سے اتارے گا، تو لاؤ ہم ہی اپنے آپ کو مہدی بنا لیں یا عیسیٰ بنا لیں. کئی لوگوں نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ سب جھوٹے تھے. اسی طرح کئی لوگوں نے اپنے کو حضرت عیسیٰ جیسا بنانا چاہا، وہ بھی جھوٹ تھا. غلام احمد قادیانی نے پہلے اپنے کو مہدی کہا، پھر اپنے کو مسیح حضرت عیسیٰ کے مثل کہا، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ میں نبی ہوں. تو نبوت کا بھی دعویٰ کیا، تو ڈائریکٹ نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے. اور بہت سے لوگ ہندوستان میں بھی ایسے ہوئے ہیں، باہر بھی ایسے ہوئے ہیں. ابھی چند سالوں سے ایک اور شخص پیدا ہوا ہے، تو یہیں بہار کا ہے، دربھنگے کا رہنے والا ہے. یہ شخص جماعت وغیرہ میں جاتا تھا، وہاں اس نے اپنا گروپ ایک بنا لیا، لوگوں کو بہکایا اور بہکا کر یہ کہا کہ میں مہدی ہوں، میں امام مہدی ہوں، جو امام مہدی ظاہر ہونے والے تھے وہ ہو گئے ہیں، وہ میں ہوں. حدیث میں امام مہدی کی پہچان بیان کی گئی ہے. فرمایا یواطئ اسمہ اسمی، میرا جو نام ہے
مہدی کا وہی نام ہوگا۔ حضور کا کیا نام ہے؟ محمد اور احمد، یہ دو بڑے نام ہیں، یوں تو 99 نام حضور کے بھی۔ تو حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص محمد نام کا ہوگا۔ جونپور میں ایک صاحب تھے، ان کا نام محمد تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو مہدی کہہ دیا، بعد میں لوگوں نے جھٹلایا ان کو، لیکن ایک بڑا طبقہ ان کو مانتا ہے، حیدرآباد میں انہی کو مہدی مانتے۔ تو اب یہ شکیل کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں، جو مہدی آنے والے تھے میں آ گیا ہوں۔ بھائی ان کا نام تو محمد ہوگا، وہ سید ہوں گے، تیرا نام شکیل ہے اور شاید یہ اپنے کو خان لکھتا ہے، تو یہ سید بھی نہیں، حضور کے خاندان کا بھی نہیں، پہلی جو علامت جو ضروری ہے وہی نہیں پائی گئی۔ اسی طرح کوئی بھی علامت جو حضور نے حدیثوں میں بیان کی امام مہدی کی، وہ اس میں پائی نہیں جاتی۔ اس کے باوجود چونکہ یہ جماعت میں رہا ہے تو جماعت کے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے، اور جو لوگ گمراہ ہوئے اس کو مہدی مانتے ہیں۔ مہدی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آج کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، کل کہے گا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، اور اس کے بعد پھر آخر میں یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ جو ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اپنے ایمان کو ان دنیا داروں اور خبیثوں کے کہنے پر برباد نہ کریں، خود بھی یہ یقین رکھیں کہ شکیل جو دربھنگے کا ہے وہ نہ مہدی ہے، نہ مسیح ہے، نہ نبی ہے، نہ ہو سکتا، اس لیے اس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ بہت سی جگہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اور پھر وہ کہیں روپوش ہے، چھپا ہوا ہے، اپنے کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن جماعت میں رہا ہے اس لیے لمبا کرتا پہنتا ہے، لمبی لمبی نفلیں پڑھتا ہے، اور اس کے لوگ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو اتنا دیندار ہے، تو یہ دین نہیں ہے۔ دین تو اصل یہ ہے کہ ایمان ہمارا محفوظ ہو۔ ایمان تو ہے نہیں، ایمان ہے نہیں، جھوٹا ہے، پھر اپنے کو دیندار کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھیں، لوگوں کو بتائیں، اور ائمہ کرام مسجدوں میں بھی لوگوں کو اس بات سے باخبر کریں، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آپ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔